کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ اور اب یقین جانیے کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کلام ایسے کلام ہے جو قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں۔ جو تھوڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے نا دین، اس کو سمجھ پڑ جاتی ہے کہ یہ قرآن کی کس آیت کی طرف اشارہ ہے، یہ کس حدیث کی طرف اشارہ ہے، کس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ بڑا کمال کا کلام ہے اعلیٰ حضرت کا۔ آئیے میں آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت کا یہ کلام پڑھتا ہوں۔ غالب چونکہ آپ جانتے ہیں بڑا مشہور شاعر ہے، اور اس نے غزلیات کو، اس کو کہتے ہیں غزلیات کا بادشاہ کہتے ہیں غالب۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے گی اس کا سب شاعر۔ ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے گی۔ یہ غالب نے لکھا تھا ریختہ۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر نعت لکھی، یہی ردیف قافیہ۔ غالب کہتا ہے جس کو ہو دین و دل عزیز تیری گلی میں جائے گا، اپنے محبوب کے لیے کہہ رہا ہے۔ نہ ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو نعت میں ڈھالا، اور امام کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں۔ اچھا پہلے وقتوں میں جب قافلے چلتے تھے نا، تو آج کل کی طرح نہیں تھا کہ اپنی مرضی سے جناب اب جب چاہو مکہ چلے جاؤ، مدینہ شریف چلے جاؤ، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے قافلے چلتے تھے، گھوڑوں پر، خچروں پر، اونٹوں پر، پیدل یہ قافلے چلا کرتے تھے۔ وہ قافلے ایک ساتھ جاتے تھے، ایک ساتھ واپسی ہوتی تھی۔ تو جب قافلہ چلتا تھا تو صدائے جرس، آپ سمجھتے ہوں گے شاید، یہ آپ کو یاد ہوگا اسکول کے اندر، آج کل تو جدید دور ہے، اب تو بیل ہو گئی ہوگی شاید۔ پہلے ہمارے دور میں وہ گھنٹے ہوتے تھے، وہ لوہے کا ایک پلیٹ ہوتی تھی، اس پہ لکڑی کا دستہ لگا کے، ٹھیک ہے، پریڈ چینج ہوتا تھا تو ٹن ٹن، چھٹی ہوتی تو ٹن 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 ٹن، صدائے جرس کہتے ہیں۔ تو اس طرح اطلاع دی جاتی ہے چلو مدینہ، چلو مدینہ، چلو مدینہ۔ جب واپسی ہوتی تو پھر وہی چلو واپسی، چلو واپسی، چلو واپسی۔ تو ایک شور اٹھتا تھا، واپسی کا شور اٹھتا تھا۔ اعلیٰ حضرت عشق کی کس گہرائی میں، کس کیفیت میں ہے کہ جب ان کے کانوں میں یہ صدا گونجی واپسی واپسی، تو اعلیٰ حضرت کی روح تڑپ اٹھی، اور امام کہنے لگے کہ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی
سے جائے کیوں، اور بار نہ تھے حبیب کو. ہم مدینے گئے تھے، ہم سرکار کی بارگاہ میں گئے تھے، ہم حضور پر بوجھ تھوڑی تھے، ہم کوئی بوجھ تھے حضور پہ؟ ہم رہتے حضور پالتے، حضور رکھتے ہمیں، نبھاتے ہمیں، ہم خود ہی آ گئے چھوڑ کے. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا. خود ہی بندہ اٹھ کے آ جائے الگ بات ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بار نہ تھے حبیب کو، ارے پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے. راہ نبی میں کیا کروں، فرش بیاض دیدک. توجہ سے، کمال کا شعر ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، نور کا سایہ نہیں ہوتا، نور کا سایہ نہیں ہوتا. ہمارے آقا نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، یہ بات یاد رکھیں گے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی جواب دو، حضور نور ہیں یا بشر ہیں؟ یہ کوئی تک ہی نہیں بنتی سوال کی، یہ سوال ہی بھونڈا ہے. بھائی کوئی سوال کرے مجھ سے یا آپ سے، میں سوال کرتا ہوں بھائی اس وقت رات ہے کہ حلوہ؟ آپ کہیں گے عجیب سوال ہے، کوئی تک نہیں ہے اس کی. آپ پوچھو نا رات ہے کہ دن، تو ہم جواب دیں گے. بھائی یہ اوپر ہے کہ نیچے؟ سوال بنتا ہے نا. یہ دائیں ہیں کہ بائیں؟ سوال بنتا ہے نا. یہ سوال بنتا ہے کہ یہ رات ہے یا حلوہ؟ نہیں بنتا. تو بات سنو، بشر کی ضد نور نہیں ہے، اور نور کی ضد بشر نہیں. سمجھ نہیں بات؟ یہ کوئی تکی نہیں بنتی سوال کی نا. بشر کی ضد کیا ہے؟ جن. تو حضور جن ہے معاذ اللہ، بشر. نور کی ضد کیا ہے؟ ظلمت. کوئی کہہ سکتا ہے حضور کے لیے معاذ اللہ؟ تو حضور کون ہے؟ نور. کون ہے حضور؟ حضور نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، نور کا سایہ نہیں ہوتا تو حضور کا سایہ نہیں. اچھا سایہ جو ہوتا ہے نا وہ انسان کی مثل ہوتا ہے، جس کا سایہ ہو اس کی مثل ہوتا ہے. میرا سایہ میرے جیسا ہوگا، آپ کا سایہ ٹھیک ہے. کسی کا سایہ یہ نہیں ہوتا کہ میرا سایہ آپ جیسا نہیں ہو سکتا. سایہ اپنی اصل کی مثل ہوتا ہے، اور حضور کی مثل کوئی ہے نہیں، اس لیے حضور کا سایہ نہ تھا. دوسری بات، سایہ جو ہوتا ہے نا وہ بلیک رنگ کا ہوتا ہے. سایہ ہوتا ہے وہ ثقیل چیز کا ہوتا ہے، لطیف کا نہیں ہوتا. کبھی دیکھا شمع جل رہی ہو سایہ کا؟ نہیں ہوتا. تو سایہ کالا بھی ہوتا ہے، اور سایہ ایک رہتا بھی نہیں، کبھی لمبا ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی جگہ اگر ہموار نہ ہو نا، زمین ہموار نہ ہو تو سایہ بھی ہموار نہیں ہوتا، سایہ بھی مل گجا ہو جاتا. تو حضور کا سایہ نہ تھا. امام کہتے ہیں سایہ کیوں نہ تھا؟ کہتے ہیں بات سب یہ ہے کہ حضور کے بڑے عشاق ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں کی سفیدی بیاض دیدہ یہ بچھائی ہوئی ہے، اور یہی فرش بنا ہوا ہے. تو اب کمی ہے فرشوں کی، تب سائے کی ضرورت نہیں. راہ نبی میں کیا کمی، فرش بیاض دیدہ کی، چادر ذل ہے ملگجی، زیر قدم بچھائے کیوں، چادر ذل ہے ملگجی، زیر قدم بچھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری
گلی سے جائے کیوں، اور دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر. پھیلنا سمجھتے ہیں؟ پھیلنا. موبائل بند کر پلیز، موبائل کی گھنٹی بند کر. پھیلنے والی کیفیت نہیں سمجھا. دیکھو کہتے نے انگلی دی تو ہاتھ پکڑ لیا. اب جب دیکھا کہ حضور کی سخاوت کا عالم ہی ہے، ایسے غنی مانگو قطرہ ملتا سمندر. جب دیکھا غنی ایسا ہے تو فقیر بھی پھیل پڑے کہ اب تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. امام کہتے ہیں کہ دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی. ارے چھائی ہے اب تو چھاؤنی، حشر ہی آ نہ جائے کیوں. چھائی ہے اب تو چھاؤنی، حشر ہی آ نہ جائے. اچھا درد کس کو ہے؟ ایک تو یہ درد ہوتا ہے نا کہ لگ جاتا ہے تو چوٹ لگ جاتی ہے درد ملتا ہے، وہ درد نہیں. وہ درد جو ہے وہ طالب کو ہی ملتا ہے. وہ درد نا وہ گل میں نہیں ہوتا، دل میں ہوتا ہے. اور جس کو درد ملتا تو دوا ملتا، درد نہیں تو دوا بھی. بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان روا. تو جس کو وہ درد مل جاتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے درد بڑھے. اعلیٰ حضرت دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا. دعا کے اندر یہی مانگا کرو، اللہ کرے درد تو ملے پہلے پھر دوا مانگے گے. جان ہے عشق